سر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گوریلا وار اینڈ جہاد؟ واٹ از دا رول آف گوریلا وار کا؟ کتنی جگہ ہے جہاد کے اندر؟ جیسے کوئی گیا کہیں بیلٹ میں، وہ ہیومن بام بن کے گیا، وہ اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کوئی ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے، لیکن جا کے وہ ایک جو واٹ وی کال اٹ ٹیررزم اور آتنکواد کا جو ایک ایکٹ ہے، جہاں پہ انوسینٹ اور بالکل معصوم لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس میں نہیں دیکھا جاتا عورت ہے، بچے ہیں، اسیسینیشنز ہیں. سر یہ جائز ہے ان دا نیم آف؟ بالکل آخری حد تک کنڈیمنیبل ہے. یہ جہاد نہیں ہے. میں نے گزارش کی نا کہ جہاد صرف مسلمان رولر کر سکتا ہے. یہ تو مذہبی گروہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ بجائے اس کے کہ اعلان کر کے جہاد کرے. دیکھیں جب رولر جہاد کرے گا تو اس کا اعلان کرے گا. اعلان سے پہلے وہ ہر پیسفل طریقے کو کوشش کر کے اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرے گا. لیکن جب سب امکانات ختم ہو جائیں گے تب وہ اعلان کرے گا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کا اعلان ہے. یہ طریقے کہ جس میں کچھ لوگ چھپ کے جاتے ہیں اور اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور نہتے سویلینز کو ٹارگٹ بناتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جنگ سے یا کسی اور مسئلے سے، تو بہت بڑا گناہ پاپ ہے. اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور ظلم کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس ظلم پر مزید ظلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس کو جہاد کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جہاد جیسا پاکیزہ عمل بدنام ہو گیا ہے. اب آپ جہاد کا نام لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے گزارش ہو گیا نام وہ اس لیے کہ اس کو غلط استعمال کیا گیا، اور پھر جب وہ غلط استعمال ہوا تو لوگوں نے اس کو عام کیا. اور انفارچونیٹلی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیگیٹو انفارمیشن، نفرت، یہ بہت آسانی سے بکتی ہے. اٹس ویری ایزی ٹو سیل. لیکن صحیح پوائنٹ آف ویو، انڈرسٹینڈنگ، کلیئرٹی، ٹالرنس، یہ مشکل سے بکتی ہے. لوگوں کو نہ جانے کیوں یہ پسند نہیں آتا کہ انہیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے یہ کہا ہے ایک انسانی جان اگر کسی نے لی، ایک، تو اس نے اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا پاپ کیا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کتاب یہ کہتی ہے وہ کتاب جنگ کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو صرف اس صورت میں جنگ کی اجازت دے گی کہ جب جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا ایبسولوٹلی، یا پھر جنگ کی اجازت وہ کتاب دے گی ان لوگوں کو کہ جو مالک کے ٹولز بن گئے ہیں، ان لوگوں پر مالک کا عذاب، اس کی پنشمنٹ انفلیکٹ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اس کے رسول کا انکار کر دیا. اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مذہبی اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے ان کو مارنا ہے، یا کوئی اپنے پرانے سکورز سیٹل کرنے کے لیے آپ ان کو مارنے کے لیے آ جائیں. اس کی تو اٹ از انتھنکیبل. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسانی جان لے نہیں سکتے، آپ کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتے. وہ بہت کلیئرلی مینشن ہے قرآن کے اندر. ایبسولوٹلی. اور جنگ انسانی جان کو لینے کے کھیل کا نام ہے. تو یہ کھیل کیسے کھیلا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کھیلا جا سکتا.